کسی نے کوئی سوال کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں تتلی آنے سے کسی کی روح آتی ہے، کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ کچھ لوگ نہیں، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے، مر جانے کے بعد ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ان کے ابا امی چچا ماموں کتا بلی تتلی کیڑے مکوڑوں کی شکل میں آتے ہیں، پھر جب وہ فاتحہ ہوتی ہے تو وہاں بیٹھتے ہیں اور ان کو سکون اطمینان ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے ایسے ہی کہا، میں نے ان سے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق جب ایک انسان مر جاتا ہے اللہ رب العزت جو ہے اس کی روح کو قید کر لیتا ہے، جو کہ سورہ نور معاف کرنا سورہ مومنون سورہ نمبر 23 اس کی آیت نمبر 100 کا مطالعہ کرے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما ترك كلا انه كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ اس آیت میں اللہ نے کہا کہ ایک انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو دعائیں دیتا ہے اللہ سے کہ مجھے مہلت دی جائے نیک اعمال کی، اللہ کہتا مہلت نہیں ملیں گی، اور دوبارہ اٹھائے جانے تک دنیا اور ان کے بیچ میں برزخ ہے، برزخ الى يوم يبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے تک ایک آڑ ہے۔ اب یہ آڑ تو قرآن نے بتا دی۔ اب اگر کوئی بولے کہ نہیں وہ روح نکل جاتی پھر وہ تتلی کے اندر جاتی، وہ تتلی آتی، تو میں نے کہا دیکھیے ایسا نہیں، ان کو سمجھائیں۔ اس کے بعد ان کی بات سمجھ میں آئی، لیکن پھر وہ ایک دن آئے اور کہا نہیں آپ غلط بول رہے تھے۔ بولے میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ تو کہا میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے کہا پھر؟ تو جیسا بولے ہمارے بڑوں نے بتایا روح آ گئی تھی۔ بولے میں نے کہا ماشاء اللہ، پھر کیسے بتاؤ مجھے؟ تو بولے دیکھو، انہوں نے بولے تھے دیکھو ابا کی روح تتلی بلی جو جانور ابا کو پسند ہے وہ شکل میں آ سکتی ہے۔ پھر جب وہ ہم نے وہ دن فلاں عمل کیا تو برابر جیسے انہوں نے بولے تھے تتلی اڑتے ہوئے آئی۔ شیطان بھی جو رہتا ہے نا، جب اسے پتہ چلے کہ ایک مومن نے اپنا عقیدہ اللہ کی طرف سے ختم کر دیا اور اب لگ گیا ہو بدعقیدگی میں، تو پھر کہیں سے بھی تتلی لایا ہوں۔ بولے تتلی آئی، بولے ابا کی روح میں تھی۔ میں نے کہا ابا کی روح میں تھی تو وہ روح اس میں آ گئی تھی، مطلب تو ابا کی روح آ گئی تھی۔ میں نے کہا ماشاء اللہ، اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ ابا کی روح میں آ گئی تھی تو پھر تم نے ابا کو جانے کیوں دیا؟ اصل مسئلہ تو یہاں چالو ہو رہا، ان کو پکڑ لینا تھا۔ پھر ابا کے لیے ایک امی لاتے تھے اپن، پھر وہ تتلی کو جب بچے ہوتے تھے ان کو وراثت میں حصہ دیتے تھے اپن بھائی بہن بنا کر۔ یہ کیا مذاق ہے فیض بھائی، آپ میرے ابا کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں نے ابا کا مذاق تو آپ اڑا رہے ہیں، اللہ نے جس باپ کو تمہارے اشرف المخلوقات بنایا تھا تم اس کو تتلی بنا رہے ہو۔ میں کا مذاق اڑا رہا ہوں؟ مذاق تو تم اڑا رہے ہو اپنے باپ کا، میں تو تمہاری اصلاح کر رہا ہوں۔ میرے بھائی کس عقیدے کی طرف جا رہے ہو؟ اللہ نے اتنا اشرف تم کو بنایا، ہماری روحیں فرشتوں کے پاس ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں 120 دن بعد ڈالی جاتی ہے، وہ روحوں کو تم تتلیوں میں ڈال رہے ہو۔ تو تمہارا عقیدہ، تم اپنے ابا کو نیچا دکھا رہے ہو۔ میں نہیں مانتا کسی کا باپ بلی بن کے آ سکتا۔ اشرف المخلوقات ہے، کوئی بلی میں اگر باپ بن کے بلی کی کسی نے ٹانگ توڑ دیا ہمارے بچے نے، تو تم کیا بولیں گے؟ ابا کی روح آئی تھی ٹانگ توڑ دیا اس نے، کیا آپ کا کیا لاجک ہے؟ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ بولیے۔ تو میں نے کہا پھر اگر میرے وہ ابا ہوتے نا اور اگر میرا یہ عقیدہ ہوتا تو میں کبھی وہ تتلی کو جانے نہیں دیتا، میں ضرور وہ تتلی کو پکڑ کے لاتا، ایک امی لے کے آتا ان کے لیے، ان کے بچوں کو وراثت میں حصہ دیتا۔ پھر تھوڑا سا ان کا معاملہ وہ ہوا کہ نہیں بات تو صحیح ہے، ہم نے اپنے مردوں کو جو ہے ہم بدنام کر رہے ہیں، ایسے عقیدے پتہ نہیں کیا کیا فالتو عقیدے، ایسی کوئی شرعی عقیدت نہیں، یہ توہام ہے، وہم ہے، اور پتہ نہیں یہ سب بدعقیدگی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قسم کے بدعقیدگی سے اور یہ توہام جو ہوتے ہیں نا، وہم جن کی بنیاد پہ لوگ عمل کرتے ہیں، اس سے ہماری حفاظت کرے۔ مرنے کے بعد کسی کی روح نہیں پھرتی، پھر بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی روح دکھی، اسی کیا حقیقت ہے؟ سوال یہ ہے کہ کوئی شخص مر گیا تو اس کی روح تو واپس نہیں آتی، یہ بات طے ہے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان مرنے کے بعد دکھا، فلاں جگہ نظر آیا، فلاں کھنڈر میں دکھا، فلاں راستے میں دکھا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ایک اچھا سوال ہے، اور بہت ساری بار یہ سننے میں آتا ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد ایک عقیدہ بھی لوگوں کا یہ ہے کہ اگر ایک ایمان والا مرتا ہے تو جنت یا جہنم کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اور ایک غیر ایمان والا مرتا ہے تو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کی روح اوپر ہی نہیں جاتی، بیچ میں کہیں لٹکتی ہے، پھر بھٹکتی ہے، پھر لوگوں کے پاس آتی ہے، ڈراتی ہے۔ تو ایک بات تو آپ جان لیں، انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح دنیا میں آ ہی نہیں سکتی، کسی بھی حال میں یاد رکھی، آ ہی نہیں سکتی کسی بھی حال میں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 99 اور 100 میں کہا لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اللہ فرماتا ہے جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ سے وہ شخص مرتا ہوا گزارش کرتا ہے، اے اللہ تھوڑی ڈھیل مہلت دی جائے، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ دنیا میں جو نیکیاں چھوڑ دیا تھا، نہیں کرتا تھا، وہ کر کے آؤں۔ اللہ جواب دیتا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو تیری ایک بات تھی دنیا میں جس کا تو عادی تھا، قائل تھا، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک اس دنیا میں اور ان میں ایک آڑ ہے، برزخ ہے۔ تو پتہ چلا جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد مومن ہو یا کافر ہو، مومن ہوں گا تو علیین میں نام لکھ دیا جائے گا، نیک لوگوں کے رجسٹر میں روح برزخ میں ڈال دی جائیں گی، بد ہوں گا، برا ہوں گا
सिज्जीन में नाम लिख दिया जाएगा, बदकारों में, गुनाहगारों में नाम लिख दिया जाएगा, रूह जो है बरज़ख में डाल दी जाएंगी। तो लिहाजा मोमिन हो या काफिर, रूह बरज़ख में पहुंच जाती है। जब रूह बरज़ख में पहुंच जाती है तो वापस आने का सवाल ही नहीं आता। अब रहा आपका सवाल कि फिर ये कैसे होता है कि लोग कहते हैं कि फला आदमी मरने के बाद दिखा, फला आदमी दिखा। तो इसकी हकीकत मैं आपको बता देता हूँ। हकीकत ये होती है, कुछ तो इसमें ये होता है कि झूठे वाक़यात होते हैं, लोग खामोखा पता नहीं सोचते रहते और उनको वो चीज़ दिख जाती है। एक तो वो हो गया। लेकिन अगर हकीकत में ये होता है कि कोई इंसान किसी को देख रहा है, तो उसकी सच्चाई ये है कि हर इंसान जब पैदा होता है तो उसके साथ शैतान अपने ग्रोह में से एक शैतान को पीछे लगा देता है, वो उसका क़ारीन ज़िंदगी भर उसके साथ रहता है। उर्दू ज़बान में उसको कहते हैं हमज़ाद, हमेशा उसके साथ रहता है। अब जब इंसान मर जाता है तो ये उसका क़ारीन हमज़ाद कभी कभार लोगों के अक़ीदों से खिलवाड़ करने, लोगों को बदअक़ीदगी लोगों में फैलाने, उसकी शक्ल, उसका रूप ले लेता है और उसकी शक्ल लेकर लोगों के सामने आ जाता है। जब वो उसकी शक्ल लेकर लोगों के सामने आता है तो लोग ये समझते हैं कि अरे इसकी रूह वापस आ गई, और फिर एक चर्चा और एक बात बस फैलना शुरू हो जाती है कि वो तो मरने के बाद भी आ गया, वो गली में मत जाओ, वो घर में मत जाओ, उस बस्ती में मत जाओ, वहाँ तो मरे हुए लोग वापस आ जाते हैं। कोई भी इंसान नेक हो या बद हो, मोमिन हो या गैर मोमिन हो, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, मरने के बाद किसी की भी रूह दुनिया में वापस नहीं आती है। इस बात को आप याद रख लें। अब रहा मसला, अगर कोई दिखता है तो इसका मतलब या तो उसका वहम है, ख्याल है, उसने ऐसा सोच लिया, उसका खौफ है, उसका डर है, या फिर अगर हकीकत में वो चीज़ या वो शख्स नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि शयातीन, शैतान, उसका हमज़ाद, उसका क़ारीन उसकी शक्ल लेकर आ रहा है और शक्ल लेकर आकर लोगों को वो तंग कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है? ताकि मुसलमानों के या इंसानों के अक़ीदे से, हलाल माल से खिलवाड़ किया जाए। तो लिहाजा मरने के बाद किसी की भी रूह चाहे कितना ही नेक हो या कितना ही बद हो, दुनिया में लौट कर नहीं आती और आलम बरज़ख में जमा कर दी जाती है, याद रखिए। और जो दिखता है वो जिन या शैतान होता है जो इंसानों को तकलीफ देने इस तरह का जो है अमल करता है।